یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان پر اعتماد در حقیقت اللہ پر اعتماد ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالی کتنا نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس شخص کے لیے جنت کی بلندیوں میں گھر کا ضامن ہوں جو خوش خلق یعنی کہ اچھے اخلاق والا ہو۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ خرچ کرتے رہو، گن گن کر مت رکھو تاکہ تمہیں بھی گن گن کر نہ دیا جائے، اور سینت سینت کر نہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم سے بھی نہ چھپا لے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی پکڑ اور انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بہترین ہے وہ راستہ جن کی منزل اللہ عز و جل کی طرف لے جائے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعا میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت، احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی امید رکھے۔ دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں ہوتی۔ عزت ہوتی ہے جیسے ہی دولت ختم، عزت بھی ختم۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔
انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ شعر خدا: ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، لیکن رد نہیں ہوتی۔ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری باقی زندگی صراط مستقیم پر گزارنا اور آخری خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ الہی، ہمیں قبر کی وحشتوں اور حشر کے دن کی سختی سے بچا اور ہمارا آسان حساب لینا۔ آمین۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جائیں گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ کردار، لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس کو غم زدہ کر دے گی۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھیے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔